یہ لسٹ میرے پاس جو بنی ہوئی ہے یہ کسی اینکر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے کہنے کے اوپر میں نے یہ نہیں لکھی، بلکہ یہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ ورلڈ بینک، IMF اور جو ان کی عالمی تنظیمیں ہیں جو باہر بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، وہ ساری ان کی رپورٹیں ایک ریٹن اس میں ہیں، صرف ریڈیو ٹی وی پہ سن کے نہیں ہے، ریٹن میں نے حاصل کی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی یعنی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ نہ بلوائے، اور یہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، یا میں کسی پارٹی کا وہ کوئی عہدیدار نہیں ہوں، رکن نہیں ہوں، سربراہ نہیں ہوں، لیکن ایک پاکستانی ضرور ہوں جس کی محبت میں آ کر ہم اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ جس کی کوئی آگے انتہا نہیں ہوتی، کوئی آگے سرا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کس طرح سے مل رہے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر مل رہے ہیں، ان کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، لیکن ایک ہمارا ملک ہے جہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو کے بھی دنیا کے سامنے 100% لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے، یہاں پہ چوری، یہاں پہ بدماشی، یہاں پہ گھپلا ہوا ہے، یہاں پہ رشوت لی گئی ہے، یہاں پہ رشوت دی گئی ہے، اس پہ جو ہے وہ جس کا نام آتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، ہم تو اپنا ٹرم پورا کریں گے، ہمیں منڈیٹ ملا ہے، ہم اپنا جو ہے وہ ٹرم پورا کر کے جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اصل میں جو غیرت ہوتی ہے، جو ملک کے لیے محبت رکھتے ہیں یا ملک کے وقار کو یا لوگوں کے وقار کو یا ان کے حقوق کو دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود چھوڑ جاتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اگر لیٹر نہیں لکھا جاتا سوئس بینک کو، وہ ان کو استثناء حاصل ہے، لیکن انٹرنیشنل لا میں استثناء اگر حاصل ہے تو آپ کو وہ جتنے بھی وکیل ہیں، جتنے وکلا ہیں، جتنے بھی ڈیبیٹس میں آتے ہیں، ان کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تحفظات یا ان کو جو امیونٹی حاصل ہوتی ہے وہ دوران صدارت جب وہ ہوتے ہیں، اس کے دوران اگر کوئی رشوت کا مقدمہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی مرڈر کر دیا، اس سے پہلے وہ کریمنل تھا، اس نے کوئی لوٹا ہوا ہو ملک کا پیسہ، یا اس نے ایسا کوئی کرائم کیا ہو جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہو صدارت سے پہلے، تو وہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہے۔ اس کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے قانون دان، ماہر قانون دان یا کوئی بھی اختلاف کرتا ہے تو مجھے اس پہ جواب دے، اور میں اس کو وہ دفعات، وہ تمام پیراگراف پڑھ کے سناؤں گا، بلکہ بھیجوں گا کہ ان کو پڑھ لو، استثناء جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کیسے ہوتا ہے۔ یہ چونکہ صاحب جو ہمارے جناب صدر محترم صاحب ہیں، یہ اس وقت صدر نہیں تھے، اس دوران اگر جو کچھ بھی ہوا تو وہ صدارت کے باہر ہوگا۔ اب آگے مسئلے کو کور کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کے لیے بھی کسی کو شک ہوگا کہ 99,000 لاکھ روپے کی کرپشن میں پیسہ کمایا، اور وہ بھی حج کرپشن میں، جو لوگ اللہ کے گھر میں گئے ہوئے تھے ان سے پیسے لے کر یعنی کہ 9.9 ملین روپے کی جو ہے ان کو کار لے کے دی گئی ہے، یعنی 99 لاکھ کی جو ہے وہ کار ہے، اور اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا یہ کار کہاں سے آئی ہے، اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، سعودی عرب تک وزراء نے، حج و اوقات کے جتنے وہ وزیر ہیں، انہوں نے کہا، یہ بھی میرے پاس رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ گھپلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور پھر 93,000 ووٹ لینا ایک ہی جگہ سے، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے،
93,000 تو نہ امریکہ میں کبھی 90% ووٹ بڑے ڈلے ہیں، یہاں بھی 4500 46 سے 47 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں. اور پاکستان جیسی علاقے میں جہاں پہ ملتانی علاقہ ہے، جہاں پہ راجے مہاراجوں کا جو اختیار ہے، وہاں پہ 93,000 ووٹ لے کر وہ جیتا ہے. کیا یہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک دن جیو والوں کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ڈیفینیٹلی سب گپلے ہیں، یہ بدماشی ہے. اور یہ اپنا زور بتا کے، اور پورے گھرانے کا گھرانہ، کوئی بھائی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں، کوئی سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی، کوئی بیٹے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں ہیں، کوئی پنجاب اسمبلی میں ہے، کوئی اس میں مرکز میں ہے. تو یہ سکہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے تو سردار بھی نہیں کرتے تھے جس طرح سے ہمارے حکمران آج کر رہے ہیں. اب دوسری اور آگے اگر چلیں تو کراچی کے حالات کیوں پیدا ہوئے، کیوں ہو رہے ہیں، اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ 2 بھائی جن کا تعلق MQM سے تھا پہلی دفعہ، وہ جب یہ ریسنٹلی جو ٹارگٹ کلنگ کا یا جو خون میں کراچی کو نہلایا گیا، وہ تھے ابتدائی بنیاد جو رکھی گئی تھی، یا جس نے بھی ان کو مارا تھا دونوں بھائیوں کا جن کا تعلق تھا MQM سے. اس کے بعد کراچی پوری خون میں اس کو نہلایا گیا، بے گناہ قصوروار پارٹی ورکرز اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو بھون کے رکھ دیا گیا. ٹارگٹ کلنگ پھر شروع ہو گئی، اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. تو کیا تھا یہ؟ کیا یہ ایک قانون دان نہ بھی ہو، ایک عام سا آدمی ہو، میں کہتا ہوں جی جو وہ دودھ کا کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ کیوں بھڑکی؟ اس لیے کہ 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور جس کا تعلق MQM سے تھا. اب اس کے انتقام میں کتنے ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، یہ ہر آدمی سمجھتا ہے. اب اصلیت کی طرف کوئی آتا نہیں ہے. اور وہ دنیا کا جھوٹا جس کو پوری دنیا فارن کنٹری میں، امریکہ برطانیہ خاص کر جھوٹا کہتے ہیں، وہ ہے رحمان ملک. وہ رحمان ملک آ کر یہ کہتا ہے کہ دہشت گرد پھر شام آگے ہیں بیچ میں. یہ قانون کی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، اس پہ پوری طرح حکومتی اداروں کا عمل درآمد نہ ہونا، اور جو آگے ٹارگٹ کلنگ والے ہیں، جو کلر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے سرغنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے. وہ بڑے بڑے منہ اب تقریروں میں اور اینکروں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ میں وہ دنیا کو چھڑ دیتے ہیں. اور وہ حکومت کی مجبوری اس لیے ہے کہ اگر وہ باہر ہو گئے کراچی والے MQM والے تو پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی. لہٰذا وہ سارا کچھ کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں. یہ میں جس وقت کراچی میں پڑھ رہا تھا، یہ اسی وقت کا ایوب خان کا دور تھا. یہ لڑائی بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے کہ ہمیں مار گیا ہے. یہ ان کی فطرت شروع سے ہے. یہ ان کے ہاتھی کے دانت اور ہیں، کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. یہ وہ ہے سسٹم. میں اس لیے کسی کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں. اور اس کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ANP وغیرہ یا دوسری پارٹیاں جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں ہوں گے. یقیناً انہوں نے بدلہ لیا ہوگا. اور اس طرح سے یہ کراچی آؤٹ آف کنٹرول ہے اور اس میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. وہاں پہ بتا مافیا یہ ہیں، ٹارگٹ کلر یہ ہیں، اور جو ہے قبضہ مافیا یہ ہیں، اور اسلحہ مافیا یہ ہیں، ڈرگ مافیا یہ ہیں. پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ 20 ٹرک جو ہیں وہ افغانستان اور پاکستان سے آتے ہوئے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں.
اس لیے بعد میں یہ خبر آئی کہ وہ نہیں پکڑے گئے بلکہ وہ جھوٹ تھا. اور کس نے کہا تھا 20 ٹرکوں کا؟ یہ رحمان ملک نے کہا تھا. تو خواتین و حضرات میں تھوڑا سا یہاں بریک لوں گا, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.